السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ محترم طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو اور ہمارے تفسیر جو شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل اگر انشاءاللہ تعالی پاکستان میں چاند نظر آ گیا تو کل سے جو ہماری تفسیر کے جو ٹائمنگز ہوں گے وہ ہوں گے رات 10:30 سے لے کر 11:45 بجے تک، چونکہ لازمی سی بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح وغیرہ میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک کے اندر جو ہمارے جو ٹائمنگز ہوں گے وہ رات 10:30 بجے سے لے کر 11:45 بجے تک انشاءاللہ تعالی 11:45 بجے تک 10:30 سے 11:45 بجے تک انشاءاللہ ہم تفسیر پڑھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر فرمایا، اور ہم نے پیچھے بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی تھیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کتنی نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے کتنی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کو جاری کر دیا، اور وہاں پر فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے اور زمین میں فساد کے غرض سے مت پھیلو، زیادتی مت کرو زمین میں کہ فساد کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، منہ سلوہ جب یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی خاص نعمتوں سے ان کو نوازا، تو چونکہ یہ بڑی پستی والی قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام، ہم میں سے کوئی بھی صبر نہیں کرے گا طعام واحد، اس ایک کھانے پر،
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی منا سلوا ہمیں دے دیا جائے اور ہمیں منا سلوا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو نہیں، ہمارے لیے منا سلوا کافی نہیں ہے، ہمیں منا سلوا کے علاوہ ہمیں کچھ اور چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ جو زمین کی جو پیداوار ہے، جو زمین کی جو نباتات ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے۔ اور اس میں سے کون سی چیزیں مانگی؟ من بقلیھا وکفائھا وفومیھا وعدسھا وبصلیھا، یعنی من بقلیھا کہ اس میں زمین کی جو ترکاریاں ہیں وہ ہمیں چاہیے، وکفائھا اور زمین چاہیے، وعدسھا ہمیں گندم چاہیے، وفومیھا وعدسھا اس کی گندم چاہیے، اس کا مسور چاہیے، وبصلیھا اور اس کی پیاز ہمیں چاہیے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں منا سلوا نہیں چاہیے صرف، ہمیں تو اس کے ساتھ ساتھ جناب علی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ فرمایا کہ تم وہ چیز جو کمتر ہے اس کے بدلے مانگ رہے ہو کہ جو بہت ہی بڑھیا قسم کی چیز ہے۔ بڑھیا قسم کی نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، باضابطہ طریقے سے تمہیں منا اور سلوا عطا کیا جا رہا ہے، لیکن تم جو ہے ان نعمتوں کے ناشکرے بن گئے۔ اور تم یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کہ جو رزق اللہ تعالیٰ، یاد رکھیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ سکون سے رزق عطا کر دے، یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے جو ہے بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی قوم کی ناشکری، رب العزت والجلال نے ان کو بیٹھے بٹھائے منا اور سلوا۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کل کے پروگرام کے اندر کہ من جو تھا ایک ایسا حلوے نما، ایک مٹھاس نما، ایک ایسا آپ یہ سمجھ لیں کہ رزق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درختوں کے اندر سے ان کے لیے ملتا اور وہ اس کو کھاتے۔ اور سلوا اس طرح کا تھا کہ تیتر یا بٹیر کی طرح اس سائز کے جو ہے وہ جانور تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے بے شمار پیدا کر دیے تھے۔ اب اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کیونکہ یہ جو قوم تھی نا، یہ قوم دراصل ذلت آمیزش والی قوم تھی۔ فباؤوا بغضب من اللہ فضربت علیہم المسکنہ وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ ایسی قوم ہے یہود کی کہ ان کے اوپر مسکینی اور محتاجی کو ان کے اوپر چسپا کر دیا گیا۔ بیٹھے بٹھائے بسم اللہ ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، علم دین حاصل کرو، نبی کی اطاعت کرو، یہ ساری چیزوں میں تم لگ جاؤ، لیکن یہ چیز تمہیں بھائی نہیں۔ تم نے کیا کیا کہ یا اللہ ہمیں وہ چیزیں دی جائیں کہ جو زمین کی کھیتی باڑی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی زمین کی کھیتی باڑی اگر اس کے اندر وہ رزق تلاش کرتا ہے اپنا، تو آپ کو پتا ہے کہ ہل جوتنا، زمین کے اندر جو ہے معاملات کرنا، اس کو پانی دینا، زمین کو نرم کرنا، اس کے بعد اس کی کٹائی ہے، یعنی پورا دن اس زمین کی خدمت میں وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو کہیں یہ زمین کی پیداوار وہ حاصل کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک کسان جو ہے جناب علی وہ پورے 6 مہینے تک زمین کی خدمت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جا کر جو ہے اس کو وہ ثمرہ ملتا ہے۔ اب اس ایام کے اندر وہ نہ ہی اتنی زیادہ عبادت کر پائے گا، وہ اس ایام کے اندر نہ ہی اتنی زیادہ جو ہے وہ دین کا مطالعہ کر سکے گا، نہ ہی اس ایام کے اندر اتنا زیادہ علم حاصل کرے گا بنسبت اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے کھلا رہا ہے وہ سب سے زیادہ دین کو حاصل کرے گا۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ان کو جو اللہ پاک نے جو اپنی سکون کی نعمت عطا فرمائی تھی کہ تم جو ہے وہ فارغ ہو جاؤ، تم فراغت کے ساتھ جو ہے گھر میں بیٹھو، تمہیں عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ بالکل یہ وہی فارمولہ ہے عزیزان گرامی، یہ فارمولہ یہودیوں کا۔ آج آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے اور ہمارے وطن عزیز کے اندر اتنی مہنگارت کر دی گئی ہے، آخر کیوں؟ یہودیوں کو بہت بڑا مشن ہے یہ، کیونکہ یہود کی پچھلی قوم تھی، یہ لوگ بڑے تجربے کار ہیں۔ انہوں نے کیا فارمولہ اپنایا؟ انہوں نے بالکل ٹھیک یہی فارمولہ کیا جو بنی اسرائیل کی یہود کی قوم کے ساتھ جو ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہ مہنگارت اتنی کر دو کہ کوئی شخص بھی سکون سے گھر بیٹھ کر رزق حاصل نہ کر سکے، بلکہ صبح اور شام صرف جاب ہی کرتا رہے اور اس کو علم دین کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔
یہ بڑی زبردست قسم کی عزیزان قدر، یہ بہت بڑی سازش ہے یہ. اور اس سازش کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے اتنی بڑی نعمت کو ٹھوکر مار دی تو فرمایا کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ایک ادنا چیز کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو کے بدلے ایک بہتر چیز اللہ نے دے دی. بہت سارے ایسے ساتھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم احسان ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر محنت کے رزق عطا فرماتا ہے. ایک اس کے لیے عبادت کا وقت اس کو میسر آ جاتا ہے، ایک اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ تقرب اس کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. علم دین جو ہر عبادت کی مغز ہے، علم دین کو سیکھنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے. لیکن بنی اسرائیل کی قوم نے اس کو اوبے نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اس چیز کو فالو نہیں کیا، بلکہ سوالات پر سوالات کرتے گئے. تو پھر اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرن، اترو اب تم جو ہے ایک شہر کے اندر. اہبطوا مصرن، یہاں مصرن لفظ جو ہے عربی کے اندر یہ نقیرہ اور منصرف ہے، کیونکہ مصاحف عثمانیہ کے رسم الخط میں الف لام کے ساتھ موجود ہے. یہ یعنی کسی بھی شہر میں اترو. اب یہ کون سا شہر تھا، اس سے مراد کوئی ایک خاص شہر ہے واللہ اعلم، لیکن یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی ایک شہر تھا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی تفسیر کی ہے. اور بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ وہی مصر شہر تھا کہ جہاں فرعون تھا. واللہ اعلم کون سا مصر تھا، لیکن یہ ذکر کر دیا گیا یہاں پر نکیرہ اور منصرف لا کر کہ کوئی ایک شہر تھا جہاں پر ان کو اترنے کا حکم دے دیا گیا. تو فرمایا کہ اترو اس شہر کے اندر کہ جس کا تم نے سوال کیا ہے وہاں پر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَضُرِبَتْ ضَرَبَ يَضْرِبُ ضُرِبَتْ، چسپاں کر دی گئی، مار دی گئی، ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلہ ذلت کو، والمسکنۃ اور محتاجی کو. اب آپ دیکھیں کہ انسان کیسا ناشکرہ ہے. ان الانسان لکفور مبین، انسان کتنا بڑا کھلا ناشکرہ ہے. گھر بیٹھے رزق عطا کیا جا رہا تھا، پسند نہیں آیا اور خود ہی نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دیتا ہے، اس کو عافیت دیتا ہے، اس کو سلامتی دیتا ہے، تو اس کو جو ہے جناب علی اس کو اس کی قدر نہیں کرتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسند احمد کے اندر آپ نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کے لیے. آپ نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کے لیے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اس کو اس میں بھی اجر ملتا ہے، اور کوئی خیر بات پہنچتی ہے اور اس کو شکر ادا کرتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے. تو ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے خیر رکھا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کی قوم نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوبصورت جو فیصلہ تھا ان کے لیے کہ تمہیں گھر بیٹھے رزق عطا کر دیا جائے گا، انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، پیاز چاہیے، مسور چاہیے، گیہوں چاہیے، اس قسم کی ڈیمانڈ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے، تمہیں جو ہے عزت کی روٹی راس نہیں ہے، تو جاؤ پھر اترو ایک شہر کے اندر، اور وہاں پر تم نے کیا کرنا ہے، جو تم نے سوال کیا تمہیں وہی ملے گا. اب جاؤ کھیتی باڑی کرو، کھیتی باڑی کے لیے پریشان ہو، زمین ڈھونڈو، پھر اس کے بعد ہل جوتنے والی بیلوں کو ڈھونڈو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی سے سیراب کرو. بس 100 مصیبتیں اب تمہیں جھیلنی پڑیں گی، کیونکہ جو تم نے سوال کیا ہے پھر تمہیں وہی وہ چیز میسر آئے گی. اور فرمایا کہ پھر تمہارے اس بات پر تمہارے اوپر جو ہے ذلت اور محتاجی کو چسپا کر دیا گیا، مار دیا گیا، ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وَبَاءُوا اور پھر وہ لوٹے، بغضب اللہ کے غیظ و غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کا غیظ و غضب، ذالک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کے انکاری تھے، منکر تھے. اور فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل کر دیا. نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل کرتے. قصص القرآن کے اندر صاحب قصص القرآن نے کہا کہ 200 انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے قتل کیا. اور بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جی کوئی بھی نبی قتل نہیں ہوا، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کئی انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں. فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، قُلْ فَلِمَا پھر کیوں، تقتلون تم نے قتل کیا، انبیاء اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے. تو پتہ چلا کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے. ایک نبی تشریف لے کے قتل کر دیا، نبیوں کے خون بہا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہت ہی زیادہ برے الفاظوں کے ساتھ، یعنی بڑی سخت وعید کے ساتھ یاد فرمایا. آپ نے فرمایا اشد الناس
عذابا یوم القیامتی، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس بندے کو دیا جائے گا کہ رجل قتلہ النبی، وہ شخص کہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یا آپ نے فرمایا او قتل نبیا، یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے عذاب کا مستحق ہوگا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی نے اس کو قتل کیا۔ فرمایا کہ یہ بڑی زبردست قسم کی علت ہے یہ، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ نافرمان تھے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، حد سے زیادہ گزرنے والے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ جو ہے وہ گزرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنا ہرگز پسند نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ سورۃ طلاق میں فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس مقرر کی ہیں بندوں کے لیے، اس لمٹس کے تحت رہیں، ان حدود کے ماتحت رہیں، حدود کو کبھی بھی نہ پھلانگے۔ جو کوئی شخص اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط فرما دیا کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یہ بھی ایک بہت اہم آیت ہے، اور اس کے حوالے سے تو عزیزان قدر جو ہے بہت زیادہ اورینٹلسٹ نے بھی اور یہود اور نصارہ نے بھی اور موجودہ دور کے جو مستشرقین اور جو عیسائی ہیں، انہوں نے بڑی اس آیت کے حوالے سے جو ہے نا مسلمانوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کی۔ فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ہادو، جو لوگ یقیناً ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی بنے، والنصارى، اور جو نصارہ بنے، والصابئین، اور جو صابی بنے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئی ہو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمانیات کی شروط میں داخل نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہود اور نصارہ، عیسائیوں سے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ جناب علی آپ کی کتاب نے جو ہے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کو واجب قرار نہیں دیا۔ تو اس کا عزیزان قدر پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں نے اس آیت سے جو مراد لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھو کوئی شخص اگر یہود ہو، نصرانی ہو یا صابئی ہو، ستارہ پرست ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ پر ایمان لائے، مسلمان ہو جائے، وہ پیچھے اپنی جو ہے ماضی کے اندر، پاسٹ کے اندر کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ ایمان لے آیا اللہ اور آخرت کے اوپر تو وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اس سے وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 میں اور آیت نمبر 208 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کی خطوات، ان کی قدموں کی، اس کے جو ہے وہ چھاپوں کی اتباع مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے لیے دشمنی اختیار کرے گا، وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں ان کی اتباع ہرگز نہیں کرنی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ پہلے یہود تھے یا نصرانی تھے یا صابئی تھے، اگر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر عبداللہ بن سلام، سیدنا سہیب اور سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ لوگ تھے جو غیر مسلم تھے، یعنی یہود کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، پھر اس کے بعد یہ مسلمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ لیکن ہمارا سوال ابھی تک یہیں پر کھڑا ہے کہ کیا وہ لوگ
جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں کیا نبی علیہ السلام کا ایمان لانا نبی علیہ السلام پر کیا ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اس آیت میں تو نبی علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا. تو عزیزان قدر اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے قواعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں اور ذکر کیے ہیں. اس کا دیکھیں نا، آپ کو میں ایک بات بتا چلوں، مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا، میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. آپ مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو کون سا پاؤں رکھتے ہیں؟ دایاں بایاں؟ داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھتے ہیں نا. اب یہ دایاں پاؤں جب آپ رکھتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب برحمتک، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ دعا پڑھنا مسجد کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے اس کے دروازے پر، لیکن جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دوبارہ یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ پھر آگے آپ ممبر و محراب کی طرف جاتے تو کیا وہاں بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے؟ نہیں، وہاں یہ حدیث نہیں لکھی ہوئی ہوتی، یہ دعا نہیں لکھی ہوتی. کیوں کہ یاد رکھیں ہمیشہ قانون ایک ہی دفعہ ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانیات کے قانون سورہ نساء میں ذکر کر دیے. جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے گا وہی شخص جو ہے مومن بنے گا. تو وہاں تو اللہ نے قاعدہ بتا دیا. تو قاعدے کو اعادہ کرنا بار بار ضروری نہیں ہے، قاعدہ ایک ہی دفعہ ذکر کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس قاعدے کو ذکر کر دیا. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہے. قرآن مجید نے سورہ تغابن کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور نبی علیہ السلام پر، وَنُورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تردید فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی ہو لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر وہ ایمان لائے گا تو ہی وہ جو ہے کامیاب ہو سکے گا. کیوں کہ دین اسلام یہ واحد ایک ایسا دین ہے جو حق اور سچا دین ہے. ہمارے یہاں جو یہ تصور اجاگر کیا جاتا ہے اتحاد بین المذاہب کے نام سے کہ جناب علی یہ یہود اور نصارہ، یہ عیسائی، یہ مجوسی اور یہ سکھ اور یہ ہندو سب بھائی بھائی. شرعی اعتبار سے یہ بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک شخص جو ایک اللہ کو مانتا ہے وہ شخص اس کا بھائی کیسے بن سکتا ہے کہ جو 2 کروڑ جو ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے؟ وہ شخص جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس کا بھائی کیسے بن سکتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتا ہے؟ یعنی ایک سیدھا رندہ ٹیڑھے رندے کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ تو ہمارے یہاں اس چیز کو ترویج دی جاتی ہے کہ اتحاد بین المذاہب، عیسائیوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. تو ان کی ملت کی اتباع کریں گے تو آپ سے راضی ہوں گے، ورنہ آپ سے یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے. یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کے اندر بڑا فرق ہے. کیوں کہ یہود اور عیسائیت یہ وہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر سے تحریف ہو چکی ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف میں فرمایا سورہ 61 کے اندر کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى، اللہ ہی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اگرچہ مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگنے دو، مشرکوں کو برا رگنے دو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا ہے وہ دین ایسا دین ہے کہ جو کسی دوسرے دین کے ساتھ کٹ جوڑ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ توحید اور شرک یہ دونوں ایک جگہ پر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. یہ لوگ دلیل دیتے ہیں اتحاد بین المذاہب والے، کیا دلیل دیتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین. آپ کا دین آپ اپنے دین پر عمل کرو، میں اپنے دین پر عمل کروں. واللہ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے سورۃ الکافرون کا حکمی اعتبار سے منسوخ ہے، حکمی اعتبار سے منسوخ ہے، کیونکہ اب یہ حکم نہیں ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے لڑو یہاں تک کہ زمین سے ختم ہو جائے اور دین اسلام صرف وہی باقی رہے. تو وہ تو آیت منسوخ ہے. تو دین اسلام غلبے کے لیے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو
ولا يعلى علیہ، دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور جو دین اسلام پر عمل کرے گا وہ غالب رہے گا۔ آج عیسائی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جی مسلمان مغلوب، اسلام مغلوب، ہم یہ کہتے ہیں واللہ اسلام مغلوب نہیں ہے، مسلمان مغلوب ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کے دین کو چھوڑا، تو آج مسلمان مغلوب ہے، ورنہ میرے رب کا دین تو غالب ہے۔ اور اسلام یعلم ولا یعلی علیہ، کہ دین اسلام جو ہے وہ غالب رہے گا، دین اسلام کا بول بالا ہوگا، پوری کائنات کے اندر دین اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جناب علی دین ہی دین نافذ ہوگا۔ تو یہاں پر آیت کے اندر حوالے سے جو لوگ بین المذاہب کی کوشش کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر وہ ایمان لائے گا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، فرمایا کہ اور جب ہم نے اخذ کیا، پکڑا، میثاق عہد لیا، پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پہاڑ کو تمہارے پر اٹھا لیا۔ یہ تمثیل نہیں ہے، is not example only، یہ صرف مثال نہیں ہے کہ تمہارے اوپر پہاڑ کو ہم اٹھا لیں گے، ایسے نہیں، واقعے میں پہاڑ کو اللہ نے بلند کر دیا اور ان کے سروں پر منڈلا دیا کہ مانو ورنہ تمہارے سر پر پہاڑ پھینک دیں گے۔ فرمایا خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا؟ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ یا ما آتیناہم کی وضاحت دوسری جگہ پر مراد ذکر کیا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہاں جو چیز دینے کا حکم ہے اس سے مراد تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، کیونکہ ایک آیت دوسری آیت کی یفسر بعض بعضها، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ بقوۃ کے ساتھ ایسا نہیں کہ پکڑ لو کس کر، نہیں، بقوۃ کے ساتھ ہے کہ مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کر لو۔ واذکروا ما فی لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں ہے تم اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور پھر تم پھر گئے اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید خسارے میں ہوتے، تم شدید قسم کے نقصانات میں ہوتے اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور فرمایا کہ تم نے یا جان گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے روز زیادتی کیا کی؟ اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ اہل کتاب نے زیادتی بہت ساری قسموں کی۔ ایک زیادتی کہ انہوں نے اپنے کلمے کے کلمے بدل دیے، اپنی تورات کے کلمے کے کلمے بدل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، ایسا ہوا ایک دفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب میں سے ایک عورت نے اور ایک مرد نے زنا کر لیا، دونوں شادی شدہ تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ان کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا پاتے ہو اس کی سزا، شادی شدہ زانیوں کی سزا کیا پاتے ہو اپنی کتاب میں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، منہ کالا کر کے جو ہے وہ گھمانا، بس گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے ان کو چکر لگانا، یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تورات لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات لاؤ، تو دکھاؤ تورات کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہاں تورات کے اندر رجم کی آیت تھی اس کے اوپر اس شخص نے ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا، یہ واقعہ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کا ہے، کما فی روایت البخاری، کہ جیسے کہ بخاری شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن سلام، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان کو بولے کہ یہ جو تورات پر جو ہاتھ رکھا ہوا ہے ذرا اس کو ہٹائے۔ ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ جو ہی ان آیتوں کو جو چھپا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے زیادتی کی۔ تو پہلی زیادتی کیا ہے ان کی؟ پہلی زیادتی ان کی یہ کہ یہ بائبل کے اندر یعنی اپنی کتاب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کی تحریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ پر ان کی تحریف کا میں ذکر کر دوں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر زیادتی کی، پہلے بھی اور اب بھی، من قبل، اس سے پہلے بھی اور اب بھی، والآن، اب بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل کے اندر
دو بڑے چیپٹر ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامے کے اندر جو ہے ایک باب ہے بک آف ڈیٹرونمی، کتاب استثناء، چیپٹر نمبر 18 اور ورس نمبر 18 to 22۔ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو آپ کی طرح ہوگا، آپ کی برادری سے ہوگا، اور میں اس کے اندر اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور اگر وہ نبی اپنی طرف سے میرے ذمے کوئی بات کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ یہ فقرہ ہے بائبل کا، اور باقاعدہ بائبل کے اس فقرے کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو آپ کی طرح ہوگا۔ تو عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے مراد ہے یہاں پر، کہ یسوع مسیح کے لیے، جو کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر پیدا ہوئے ماں باپ کے ذریعے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ ہے، یہ ان کی مشابہت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو آپ کی طرح ہوگا، اور وہ نبی ایسا ہوگا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ وہی نہ اترے۔ سورہ نجم 53 سورت کی آیت نمبر 3 اور 4۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات طبعی طور پر ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا، جبکہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات طبعی طور پر ہوئی تھی۔ چوتھا فرق یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے ہارون علیہ السلام، اور پیغمبر علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ کی زمین پر نافذ نہیں کر سکے۔ باقاعدہ ایک یوحنا، غالباً یوحنا کی انجیل کے اندر یہ کہ کوئی حکم نافذ نہیں کر سکا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکامات بھی نافذ کیے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کر دیا۔ بلکہ یہاں پر بڑی ہی خوبصورت ترین بات میں کہتا چلوں، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا امریکہ اتنا سپر پاور ہے، امریکہ سے پنگے لوگے تو 50 سال پرانے دور کے اندر لے جائے گا، اور اتنی بڑی طاقت ہے، گن گاتے ہیں ان انگریزوں کی، ان یہود اور نصارہ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج امریکہ، جو کہ تقریباً امریکہ کو ایجاد ہوئے 400 سے 500 سال ہو چکے ہیں، اتنی بڑی سپر پاور ہے لوگوں کے سامنے دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ ایک بر اعظم پر بھی حکومت نہیں کر سکا، جبکہ آج سے 1300 سال پہلے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری پر جو ہے انہوں نے 2 سال حکومت کی۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس 2 سالہ حکومت میں اس دور میں نہ کوئی بھاری طاقتیں تھیں، نہ کمیونیکیشن تھا، نہ کوئی بہت بڑی بڑی ترقیاتی معاملات تھے، نہ سائنس وجود میں آئی تھی، لیکن اس دور کے اندر شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے 3 سے زیادہ بر اعظموں پر اکیلے نے جو ہے حکومت کی۔ نعم، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خوف مت کرنا، غم مت کرنا، تمہیں ہی غالب کیا جائے گا، تم ہی بلند رہو گے، شرط ہے کہ تم مومن ہو۔ ایمان کی شرط، اسلحہ کی شرط نہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے پاکستان میں جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی، کیا تھا ہمارے ملک کے پاس؟ دین اسلام کی لڑائی تھی، مسلمانوں کی لڑائی تھی ہندو بنیوں کے ساتھ۔ 1965 کی جنگ میں 19 دن کے اندر اللہ پاک نے پاکستان کو غلبہ دیا تھا، حتیٰ کہ دہلی تک چلی گئی تھی افواج ہفتے والے دن کے اندر۔ اب یہ زیادتی کیا تھی؟ ایک تو زیادتی یہ ہے کہ میں نے بتایا تحریف کی۔ اچھا، تحریف کس طرح سے کی؟ اسی فقرے کے اندر جو بک آف ڈیٹرونمی کے اندر موجود ہے 18 سے لے کر 22 تک، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نبی جو آئے گا، اگر میری طرف
اپنی طرف سے کوئی بات کہے گا جھوٹی اگر ہوئی تو وہ نبی قتل کیا جائے. پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہے وہ پیشن گوئی تھی. اللہ کے رسول نے ساری باتیں جتنی بھی بتائیں ساری کی ساری پیشن گوئیاں پوری اتری ہیں. اب جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ جناب علی، یہودیوں نے یہ دیکھا کہ قتل کیا جائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوئے، آپ علیہ السلام کی طبی وفات ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً بائبل کے اس نسخے کے اندر قتل کیا جائے کی جگہ پر مر جائے کے الفاظ کا اضافہ کر دیا اور قتل کیا جائے کو ہٹا دیا اور تحریف کر دی بائبل کے اندر. یہ دونوں بائبلز، کنگ جان ورژن اور آج سے تقریباً 150 سال پرانی بائبل جو کہ عربی کے اندر ہے، یہ دونوں بائبلز میرے پاس موجود ہے لائبریری کے اندر. اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے گا تو میں آپ کو یہاں اسی پروگرام کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ان دونوں بائبل کو دکھاؤں گا. بلکہ آپ مجھے یاد دلائیے گا، اللہ پاک اگر چاہیں گے تو کل کی کلاس کے اندر میں آپ کو یہ ضرور دکھاؤں گا. بلکہ سارے ساتھیوں کو جو بھی دین اسلام اور عیسائیت پر کام کرنا چاہتا ہے، میں اس کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ کل آئیں، ہماری کلاس کو جوائن کریں. انشاءاللہ میں یہ دونوں نسخے، کنگ ورژن اور 150 سال پرانا عیسائیوں کا عربی نسخہ جو ہے عربی زبان کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے لاؤں گا. دونوں نسخے میں آپ کے سامنے کتابیں بھی دکھاؤں گا اور کتاب کھول کر اس کے فقرات بھی دکھاؤں گا، اور آپ اندازہ کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے دین اسلام کو تبدیل کیا ہے. تو فرمایا تم نے زیادتی کی فی السبتی، سبت عربی میں کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. کیا زیادتی کی؟ زیادتی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہفتے کے دن بازار مت لگانا، ہفتے کے دن بازار مت لگانا مچھلی کا، ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑنا نہیں. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ نا کہ جب اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرتا ہے تو اس پہ پھر بندے کی آزمائش بھی رکھ دیتا ہے نا، اس میں بندے کی آزمائش بھی رکھ دیتا ہے. اب انسان جو ہے جب گھر میں بیوی آ جاتی ہے تو اگر کوئی گنہگار بندہ اور اللہ کا نافرمان ہے نا تو بیوی کو کم دیکھتا ہے اور باہر کی عورتوں کو زیادہ دیکھتا ہے. آزمائش رکھ دی گئی ہے اس کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر محرم عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے، بھلے نہ آپ کی عورت آپ کے گھر میں کتنی حسین کیوں نہ ہو، لیکن اگر جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ باہر کی عورتوں کے حوالے سے تاکہ جھاکی میں مصروف رہتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے لیے وہاں پر آزمائش رکھ دی گئی ہے. اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کے جو ہے شکار سے منع کیا، اور ہفتے کے دن ہی ساری مچھلیاں باہر آ رہی ہیں. اب جناب علی یہ دیکھا انہوں نے، ان کے منہ میں تو پانی آ گیا. انہوں نے کیا کیا؟ تعویل کر دی. تعویل کیا کی؟ تعویل یہ کی حیلہ سازی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر ان حیلہ کرنے والے خلاف، ان کے خلاف لوگوں کے خلاف جو ہے باقاعدہ پورا ایک چیپٹر کا قائم کیا ہے حیلہ کے نام سے، کہ وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ کس کس قسم کے حیلے کیے جاتے ہیں. بتاؤں ایک حیلہ آپ کو؟ آئیے آپ کو ایک حیلے کی، آپ کو جو ہے اس کی ایک حیلے کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں. ہمارے یہاں بیچارے اتنے معصوم لوگ ہیں کہ بڑے بڑے ہیلے لوگوں کو سکھاتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے کا ہیلا. پتہ ہے کیا؟ میاں بیوی ہیں، خاوند کے پاس اس کا مال ہے، اس کی زمین ہے، سال گزر گیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، اس نے کیا کیا؟ ہیلا کیا. سال گزرنے سے 1-2 دن پہلے یہ مال اپنی بیوی کے نام کر دیا، بچ گیا زکوٰۃ سے. اب بیوی نے کیا کیا کہ سال گزرنے کے وقت جب زکوٰۃ کا ٹائم آیا تو پھر اس نے اپنے خاوند کے نام کر دیا. آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، اللہ کی آیت سے مذاق اڑا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، ان کے دلوں کو جانچ نہیں رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو عزیزان کرام اس قسم کے ہیلے کیے جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ تاکہ زکوٰۃ نہ ادا کی جائے. تو عزیزان گرامی ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ انہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہیلا کیا کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ گڑھے کھود لیے. جیسے ہی پانی اوپر چڑھتا تو اس گھڑوں کے اندر وہ مچھلیاں پھنس جاتی اور پانی پیچھے چلا جاتا. تو ہفتے کے دن اس کو نہیں پکڑتے مچھلیوں کو، بلکہ ہفتے کے علاوہ دوسرے دن جا کر، اتوار کے دن جا کر مچھلیوں کو پکڑ لیتے. کہتے ہم نے تو شکار ہی نہیں کیا، جبکہ یہ ان کا ہیلا تھا. فرمایا فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل قسم کے. فرمایا ہم نے ذلیل قسم کے جو ہے ان کو بندر بنا دیا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے دور میں جو بندر نظر آ رہے ہیں، حدیث کے مطابق یہ بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے. بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہے. فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے ان کے ایک عبرت بنا دیا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، جو اس وقت کے بھی لوگ تھے اور جو بعد والے لوگ ہیں ہم لوگوں کے لیے. فرمایا وہ موعظہ نصیحت بنا دیا
کس کے لیے؟ فرمایا ڈرنے والے لوگوں کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس قسم کی روش اختیار کریں تو ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو طبلہ سارنگی کو حلال کر دیں گے، شراب پئیں گے، زنا کریں گے، اللہ پاک ان کے قیامت کے دن، قیامت سے پہلے ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، فسخ کر دے گا، مسخ کر دے گا، چہروں کو بگاڑ دے گا، بندروں اور سوروں کے چہرے بنا دے گا. العمال الحفیظ. العمال الحفیظ. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، وہ تمہیں حکم کرتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو. یاد رکھیں کہ یہ بقرہ تن، یہ جو تنوین ہے نا، یہ دراصل تا جو ہے وحدت کی ہے، تا جو ہے وہ وحدت کی ہے. اس کے اندر جنس ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا بھلا کرے یہ تمر اور نمل کھجور، اور یہ نمل چونٹی. اب اس کے اندر یاد رکھیں کہ تذکیر اور تانیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تذکیر کا اور تانیث کا، یعنی یوں سمجھ لیں مذکر اور مؤنث کا کوئی تعین نہیں ہے. آپ بقراتن ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مراد بیل بھی ہو، ضروری نہیں ہے گائے ہو، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا یہ تا وحدت کے لیے ہے، اور یہ تذکیر اور تانیث کا کوئی خاص تعین نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ گائے بھی ہو، واللہ اعلم. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرنے کے حکم کی کیا وجوہات ہیں؟ اور مفسرین اور ابن جریر الطبری ہو گئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے گائے کی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. فاتخذتم العجلہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے اجلے کو پکڑ لیا تھا، عجل کو پکڑ لیا تھا، بچھڑے کو، اس کی پوجا کری تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو واپس کیا تو پہلے کیا کیا؟ حکم دے کہ ان کو بولو، بنی اسرائیل کو، کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان کو بولو کہ بچھڑے کو قتل کر دیں، بچھڑے کو ذبح کریں. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. اب جناب علی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یہ دونوں قومیں آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی، کوئی کس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کوئی کس کے اوپر الزام لگا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا دیں گے کہ قاتل کون ہے. تو اس کے اندر تھوڑا سا تطبیق یہ ہے کہ پہلے جب وہ بچھڑا جب پوجا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، واپس آئے تو حکم دے دیا کہ اس بچھڑے کو قتل کر دو، گائے کو قتل کرو. جب گائے کو قتل کیا تو اسی اثنا کے اندر، قتل اس وجہ سے نہیں ہوا تھا، قتل کا پہلے حکم دے دیا گیا کہ اس کو جو ہے نا جناب علی تم گائے کو ذبح کر دو، قتل بعد میں ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا آگے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال، تو فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی میں مذاق کروں تمہارے ساتھ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں. نبی کبھی بھی مذاق نہیں کرے گا، مزاح ضرور کر سکتا ہے دل لبھانے کے لیے، ایسی بات کہ جو انسان کو مسکراہٹ بھی آ جائے، لیکن وہ بات حقیقت کے اوپر مبنی ہوگی. لیکن مذاق کبھی بھی نبی نہیں کرے گا. آج ہمارے آپ دیکھتے ہیں عمر شریف شو کے اندر ذرا جا کے دیکھ لیں، ہیں جو مختلف قسم کے شوز آتے ہیں، جو مختلف قسم کے لطیفے بنائے جاتے ہیں، جنت اور جہنم پر لطیفے بنائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمر شریف جو ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ جنت اور جہنم پر لطیفے سناتے ہیں، لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ہنس ہنس کے. اللہ جانتا ہے کہ جو شخص بھی دین اسلام کی کسی حقانیت کا مذاق اڑاتا ہے، یہ نواقض اسلام ہے، اور وہ اس مذاق اڑانے کے سبب پر جو ہے دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. یہ نواقض اسلام ہے. ہرگز دین اسلام کا مذاق مت اڑائیں، ہرگز یہ نہ کریں کہ دین اسلام کو کسی لطیفوں کے اندر استعمال کریں. یہ اللہ کا دین ہے. ہمارے جنت کے لطیفے الگ ہیں، جہنم کے لطیفے الگ ہیں، جناب علی قبر کے لطیفے الگ ہیں، اور ہمارے یہاں اس قسم کے لطیفے بے انتہا معروف ہیں. ہرگز مت کریں. اللہ جانتا ہے کہ دین نکل جائے گا. یہ دین اسلام مذاق کے لیے نہیں آیا. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مذاق کرتا ہوں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. دین اسلام کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا نبی کا شیوا نہیں ہے، جاہلوں کا شیوا ہے. قالوا ادعوا لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی، ہمیں وہ واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انہ یقول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے، لا فارض ولا بکر، فارض کہتے ہیں بوڑھی کو اور بکر کہتے ہیں بچیا کو، نہ وہ بچڑی ہو نہ وہ بوڑھی ہو، اوان بین ذالک، درمیان کی ہو، جوان ہو. حالانکہ شروع میں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی بھی گائے لے لو، اور گائے بقرہ تنوین سے ظاہر ہوتی ہے، جو بقرہ اس کا جو تنوین ہے، بقرہ تن، یہ تن ہے، تنوین سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی بھی گائے تھی. کوئی بھی گائے لے لو، چھوٹی موٹی ہو، جیسی بھی ہو، نارمل گائے پکڑ لو، وہ ذبح کر دو. لیکن کیا ہوا؟ سوال میں قیل اور قال کرنا، نبیوں سے سوالات کرنا بغیر کسی مقصد کے، یہ انسان کو پریشانیوں کا شکار بنا دیتی ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، آپ بلکہ ان کتابوں کی طرف مراجعت کریں کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیباً اور ترہیباً احادیث موجود ہیں. ترغیب و ترہیب دیکھ لیں امام منذری کی، اور اسی طرح سے آپ مشکات شریف اٹھا لیں، اور دیگر بھی جو کتابیں کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال دیکھ لیں آپ، سلسلۃ الصحیحہ و ضعیفہ شیخ البانی کی، اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں صحیح جامع و صغیر کے اندر دیکھ لیں کہ جو الفابیٹ سے احادیث کو ذکر کیا گیا ہے. صحابہ اکرام نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں، تقریباً صحابہ اکرام کے سوالات اس بات پر محیط ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے، اے اللہ کے نبی وہ عمل بتائیے جو مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیے جس سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اے اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیے کہ جس سے میں اللہ کو راضی کر لوں. صحابہ اکرام کے ایسے سوالات تھے. بلکہ صحابہ اکرام یہاں تک فرماتے کہ ہم جب بیٹھے ہوتے اور ہمارے پاس اگر کوئی سوال آتا تو جواب دینے کی ضرورت نہ کرتے، انتظار کرتے کہ دوسرا بھائی کوئی جواب دے دیتا. یعنی صحابی سوال کے جواب میں جرات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ انتظار کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ کوئی دوسرا صحابی سوال کا جواب دے دے. تو یہ فتویٰ بازی کرنا اور یہ سوالات کے جوابات کے اندر جو ہے وہ اجلت کرنا، یہ کوئی جو ہے جناب علی حکمت کا کام نہیں ہے، بلکہ سوالات کے جوابات دینے کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کوشش کریں کہ سوالات کے جوابات نہ دیں، کسی بڑے عالم کی طرف اس کو ریفر کر دیں. اگر آپ نے دینا ہی ہو تو سوچ کر شرعی دلائل کی روح سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے، حدیث کو، قرآن مجید اور حدیث کو دیکھتے ہوئے پھر سوال کا جواب دیں. آئیڈیا لگانا، قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، یہ اس عمل کو چھوڑ دیں. کوشش کریں کہ نص سے صریح ہو تاکہ آپ کے اللہ کے نزدیک آپ کا چھٹکارا ہو جائے. آج ہمارے یہاں تو ایسے ہے نا کہ عالم آن لائن، آپ نے تو دیکھا ہوگا، عالم آن لائن چورنے اپنے پاس رکھتے ہیں، چورن کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں ہیں، جیسے پبلک کوئی سوال کرتی فوراً ایک چورن کی پڑیا پکڑا دی. اس کے اندر چاہے وہ چورن جو ہے وہ جو شفا والی ہو یا مرض والی ہو، بس لوگوں کو سوال کے جوابات دینا ہے. بس غلط ہو، صحیح ہو، ٹیڑھا ہو، ترچا ہو، کچھ بھی ان کو سروکار ہی نہیں ہے. اور آج ہمارے یہاں کیا پہچان ہے دین اسلام کی؟ عالم آن لائن کے اندر سوالات ہوں گے، وہ سوالات کے جوابات دیں گے. لوگ دین ہوسٹ سے سیکھ رہے ہیں جس کو خود کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی نا، آپ نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان لوگوں سے دین کا علم حاصل کیا جائے گا جو صغیر لوگ ہوں گے، جو دنیا دار لوگ ہوں گے، ان سے دین اسلام کو حاصل کیا جائے گا. تو پیارے عزیزان گرامی، یہ سوال و جواب، یہ قیل کا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. سوال اتنا کیا جائے کہ جتنا انسان کو اس کے عمل کی ضرورت ہو. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہو. تو فرمایا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کر لو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا، ابھی بھی آسان تھا، ایک درمیانی جوان گائے لے لیتے بس ذبح کر دیتے، لیکن کہا کہ نہیں، آپ اللہ سے دعا کریں وہ بتائے، یبین، وہ ہمیں بیان کرے، لنا، ہمیں معلومھا، اس کا رنگ کیسا ہو. قالا، کہا، انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ، وہ گائے صفرا، صفرا ہو، صفرا کہتے ہیں زرد رنگ ہو، فاقعون لونھا تسر الناظرین، اور گہرا رنگ ہو اس کا جو دیکھنے والے کو بڑی بھلی معلوم ہو جائے.
زرد رنگ ہو اور دیکھنے والے کو اچھا لگے ایسی گائے لو۔ ابھی اس پر بھی بس نہیں ہوئی، پھر ایک اور سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بتائے کہ وہ گائے، کیونکہ یہ جو گائے ہے ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے ہمارے لیے مشابہہ ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بتائے کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہا بقرۃ، وہ گائیں لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ گائے ایسی ہو جو زمین کو جوتنے والی نہ ہو، جوتی نہ گئی ہو، اور ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے کبھی کھیتی باڑی میں پانی دیا ہو، یعنی وہ ہل چلانے والی نہ ہو، اس بالکل صحیح سالم ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ ہو بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اور اس کے اندر کوئی دھبا نہ ہو۔ اب اندازہ کریں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، زرد رنگ کی ہونی چاہیے، اور گائے ایسی ہونی چاہیے جو جوتی بھی نہ ہو ہل، اور گائے ایسی ہونی چاہیے جو بالکل صحیح سالم ہو، کہیں نشان نہ ہو، اور ایسی ہونی چاہیے کہ کہیں زخم وخم کچھ بھی نہ ہو۔ یہ مشکل کے اندر آ گئے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اب تو مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں تو کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ جو ہے نا جو بات کر رہے ہیں صحیح بات تو اب آپ لائے ہیں، اب گوٹ پھنس گئی نا، اب جاؤ تلاش کرو، کہ اب آپ صحیح بات لائے ہیں۔ وما فذبحوها، فرمایا انہوں نے بس ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے، بڑی ہی مشکل سے ذبح کر دیا، سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات۔ امام اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی گائے ذبح نہ کرتے۔ امام بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن تھے، جو قرآن کی انہوں نے تفسیر پڑھی تھی، اور کافی سارے اقوال ہیں قرآن کی تفسیر میں ان کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی جانور ذبح نہ کرتے۔ تو فرمایا وَإِن قَتَلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ یہ کون سا واقعہ؟ وہی واقعہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک نے جناب علی ایک کو قتل کر دیا تھا بنی اسرائیل قوم میں، اب جھگڑے شروع ہو گئے تھے، تو جب یہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپانے والے ہو۔ اب کیا کرو؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کو اس میت کی جو مردار ہے، جو مرا ہوا ہے، اس کے جسم پر لگا دو، تو وہ مقتول خود بخود وہ میت کھڑی ہو جائے گی اور بتا دے گی کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ یہاں اپنی آیت تمہیں دکھانا چاہ رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم جو ہے وہ عقل والے بن جاؤ۔ اب یہاں کون سی آیت دکھانی ہے، کون سی نشانی دکھانی ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی نشانی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ میت شخص، یہ مردار شخص جو ہے ایک گوشت کا ٹکڑا لگنے سے کھڑا ہو گیا اور نشاندہی کر دی کہ میرا قاتل کون ہے، تو ایسے ہی قیامت کے دن تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایک قوم کے اندر، بنی اسرائیل قوم کے اندر، اس نے یہ کہا، اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا ڈالنا، اور لاش کو جلا ڈالنے کے بعد جو ہے میری جو راکھ ہوگی اس کو آدھی کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو سمندر کے پانی میں بہا دینا۔ بچوں نے پوچھا ایسا کیوں کہا؟ کہا کہ اس لیے کہا میں نے کہ تاکہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کر دے گا قیامت کے دن تو میں اللہ تعالیٰ کے سوالات کا کیسے حساب دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا ایسا کہ اس کی اس وصیت کو پورا کیا گیا، اور اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد اس کو جلا دیا گیا اور اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا گیا اور ہوا میں اڑا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا سمندر کو کہ اس کی راکھ کو جمع کیا جائے۔ اس کی راکھ کو جمع کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اٹھ جا میرے حکم سے، تو یہ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ اٹھ گیا، راکھ سے اللہ نے اس کو اٹھا دیا اور پوچھا میرے رب نے، اللہ تعالیٰ جانتے ہمیں بتانے کے لیے کہ بتا تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ اے اللہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے میں کس طرح سے اپنے گناہوں کا حساب دوں گا، اگر آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ لیکن اس حدیث کے اندر ایک اشکال بھی وارد ہوتا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوبارہ کھڑا کرنا، اس پر تو اس کا یقین ہی نہیں تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جلا دیا جائے گا، مجھے اللہ کھڑا نہیں کر سکے گا. جبکہ یہ تو ایمان کا نقص ہے کہ آج اگر کوئی شخص یہ اس بات کا جو ہے ایمان نہ رکھے کہ مجھے اللہ دوبارہ نہیں کھڑا کرے گا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں. لیکن وہاں پر اشکال کا جواب اہل علم نے یہ دیا ہے کہ اس کو اس اللہ کی قدرت کا علم نہیں تھا. یعنی وہاں پر یہ جاہل تھا، اس مسئلے میں وہ جاہل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا اس کو علم نہیں تھا. اس وجہ سے اگر علم ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. جتنا علم تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا تھا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. عزیزان قدر، اسی صورت کے اندر 5 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے، دنیا کی زندگی میں موت دے دی، پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا. قرآن مجید نے 5 جگہوں پر، یعنی اسی سورہ بقرہ کے اندر 5 مقامات پر ذکر کیا. ایک سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 73، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 56، اور اسی طرح سے اذان گرامی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 243، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 260 کے اندر. اور ایک اور جگہ پر اللہ نے ذکر کیا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 33 میں. اللہ پاک نے ان جگہوں پر دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا. کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر اس بات کے شعور بیدار ہو جائے کہ جو رب مار دیتا ہے وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. یاد کیجئے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 260 میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ پاک مجھے بتا دیجئے آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں ایمان ضرور لایا ہوں لیکن دل کی ایک تمانیت ہوتی ہے نا آنکھوں سے دیکھ کر، یعنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑیے اور ان کو ٹکڑے کر دیجئے اور ان کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیجئے. 4 پرندے رکھ کر کیما کر کے پہاڑ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ اب ان کو بلائیے. جب ان کو بلایا تو یاتینک سعیا، یہ چاروں کے 4 پرندے دوبارہ اصلی حالت کے اندر آ گئے، دوبارہ بن گئے اور دوبارہ اڑ کر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. کہنے لگے کہ جان گیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ پر غالب بھی اور حکمت والا بھی ہے. تو ایسی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے وہ نظارے کرواتے ہیں، اپنی قدرت کے جو ہے قدرت کاملہ کے نظارے کرواتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے. ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد دل ان کے جو ہے سخت ہو گئے. اب دیکھیں نا، یہ نشانی دیکھنے کے بعد کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. اب کیا ہونا چاہیے؟ یا اللہ آپ نے اتنی بڑی نشانی دکھا دی، ہمیں موت دینے کے بعد ہمیں زندگی دے دی، تو کیا ہونا چاہیے کہ وہ لوگ دین اسلام کی طرف لوٹتے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف لوٹتے، اللہ کی عبادت کی طرف لوٹتے. لیکن یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ دل اور سخت ہو گئے. فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. اب یہ قسط جو ہے قصا یقسو سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ ان کے دل ہو گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ناقص وادی واو واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ دراصل عربی کے اندر، اور یہ جب یہ اس کی ایک شے میں دوسری شے میں جاتا ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو فرمایا کہ جب ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جاتی تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین سے جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ بحث کرنا بہت چھوڑ دیا اس نے. الحمدللہ جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سوال کے اوپر جو ہے منکر حدیث خاموش ہو گئے. یہ تو ناصر بھائی آپ کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے الحمدللہ. تو یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ان کے دل جو ہے وہ اور سخت ہو گئے. اور فہیہ کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ دل سخت ہو گئے. فرمایا کہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اور پتھر جس کے اندر سے جو ہے پانی، پتھر پھٹ جاتے ہیں اور پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسے بھی پتھر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں. کیسے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پتھر گر جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ساری بتایا جا رہا ہے کہ یہ پتھر دراصل پتھروں کا گرنا، پتھروں کا پھٹنا، یہ سب اللہ کی خشیت کی دلیل ہے. قرآن مجید نے ذکر کیا نا، اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 44 میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرے
لیکن تم لوگ ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل السبع، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کا جو آواز نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس ہے۔ شیخ عاصم یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ رمضان مبارک کی ٹائمنگ کا اعلان کر دیں دوبارہ۔ رمضان مبارک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جو اگر کل ہمارے یہاں چاند نظر آ گیا، اور امید یہی ہے کیونکہ سعودیہ میں تو غالباً میرے خیال سے سمعت بعض الناس، بعض لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو اگر ہمارے یہاں پاکستان میں چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر کل ہماری تفسیر کے ٹائم ہوں گے 10:30 سے لے کر 11:45 بجے تک۔ کل ہماری تفسیر کے ٹائمنگ ہوں گے 10:30 سے 11:45، یعنی 10:30 بجے سے لے کر 11:45 بجے تک کل ہماری تفسیر کے انشاءاللہ الرحمن یہ ٹائمنگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه، فرمایا کہ زمین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، صف بستہ پرندے ہوں، اور ہر چیز اپنی صلات کو اور اپنی تسبیحات کو خوب جانتی ہے، اور واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ سب کے احوال سے خوب واقف ہے۔ چوٹیاں ذکر کرتی ہے اللہ جانتے ہیں، جن اور انسان ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ایسے مخلوق، ایسے کیڑے اور ایسے جرثومے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ناک کے سانس کے ذریعے کتنے سارے جراثیم ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں، وہ کتنے سارے جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور رب کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال سے خوب جو ہے وہ خبردار ہے، اور یہی میرے رب کی قدرت ہے اور یہی میرے رب کی شان ہے کہ اللہ پاک ہر چیزوں کو جانتے ہیں اور ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، ساری قدرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اور سنایا گیا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ذریعہ نجات بنا دے۔ ابھی آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو میں 5 منٹ آپ کے ساتھ ہوں گا، تو آپ نے جو ہے نا جناب علی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے سوال کریں، بلا جھجک کوئی سوال اگر اصلاح کی نیت سے ہو، الحمدللہ دفاع حدیث پر ہو، تقابل ادیان پر ہو، عیسائیت پر ہو، ہندو دھرم پر ہو، اسی طرح سے قرآن و حدیث پر ہو، تو انشاءاللہ آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنے طالب علموں کو پھر یہ بات کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس پروگرام کے اندر لائیں، زیادہ سے زیادہ لائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے سورۃ البقرہ کا دوسرا پارہ شروع ہوگا تو وہاں پر تو خوب فقہی مسائل بالکل تسبیحات کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں بہت ساری باتوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ نعم، عندکم سوال؟ شیخ عاصم، اگر آپ کے پاس، اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کے پاس اگر کوئی سوالات آئے ہیں تو شیخ عاصم آپ مجھے سوالات یہاں پر جو ہے وہ کمنٹس میں لکھ کر دیں، تاکہ میں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو جوابات دوں۔ جی، عورت غسل حیض یا جنابت میں بال کھولے گی یا نہیں؟ نہیں، عورت کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے کہ غسل جنابت میں یا حیض کی حالت میں بال کھولے، بلکہ وہ چٹیا باندھے بالوں کے اوپر پانی سے جو ہے اپنے بالوں کو تر کر لے، اس کے لیے بال کھولنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کا انکار کر رہے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ دیکھیں، حدیث کے انکار کرنے پر میں یہاں پر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن مجید کی ایک آیت نقل کروں گا جس کا ذکر سورہ نساء سورہ 4 کی 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو فیصل نہ بنا لے، اور جو آپ فیصلہ کر دیں تو اس کو خوشی سے تسلیم نہ کرے، تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت کس بات کا فیصلہ کر رہی ہے، اور یہاں پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ مفتاح الجنہ کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ جناب علی کہ جو کوئی شخص جو ہے کسی ایک جو ہے وہ حدیث کا یا آیت کا حدیث کا انکار کر دے، جبکہ پتہ چلے کہ وہ حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے اور اس کے باوجود بھی وہ انکار کر دے، تو وہ شخص اسلام سے باہر نکل گیا ہے۔ جی، کوئی اور سوال ہو؟
شیخ زبیر جو آپ نے سوال کیا ہے، کوشش کیجئے کہ آپ پرسنل میں آئیے گا، یا اس کا بڑا تفصیلی طلب جواب ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بعد میں دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم 10:30 بجے جو ہے وہ اپنی تفسیر کو شروع کریں گے۔ سارے ساتھیوں کو خود اس بھی اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کے اہتمام کی ترغیب دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔